وتعالى في كلامه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. معزز و مکرم سامعین، آج ہم تمام لوگ یوم جمہوریہ کی مناسبت سے چند منٹ یہاں بیٹھے اور بچوں کا پروگرام ہم نے سنا. بچوں نے ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ انداز میں تیاری کی اور آپ کو سلیس طریقے کے ساتھ آپ کے سامنے اپنا پروگرام پیش کیا. اس پر رب کریم کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. میں آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا، اس لیے کہ میں آپ کی پریشانی کو سمجھ سکتا ہوں، لہٰذا میں 2 سے 3 منٹ میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. میں سب سے پہلے جس آیت کریمہ کا سہارا لیا ہے، اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے ہم انسانوں کو خطاب کر کے کہا: یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک نر اور مادہ سے پیدا کیا، یعنی ہم ایک ماں باپ کے ذریعے پیدا کیے گئے. پتہ یہ چل رہا ہے، یہ آیت کریمہ ہمیں یہ سبق دے رہی ہے: اے امت کے نوجوانوں، اے حضرت انسانوں، ذرا کان کھول کر سنو. جب تم ایک ماں باپ سے پیدا کیے گئے ہو تو تمہارا پہلا فریضہ یہ ہے تم آپس میں ایک ہو کر رہو. یہ آیت کریمہ ہمیں یہ سبق دے رہی ہے، حضرت انسانیت سے یہ کہہ رہے ہو اپنے اندر اتحاد کا ایک گلدستہ تیار کرو. اگر تم امن و شانتی چاہتے ہو، تم اپنے آپ میں ترقی چاہتے ہو اور آگے کے منازل طے کرنا چاہتے ہو، خود کو بلند ہونا چاہتے ہو، تمہیں ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا. اگر تم ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ سکتے، زندگی بھر تم اپنے آپ کو رگڑتے رہو گے، کامیابی تمہاری قدم نہیں چوم سکتی. اس آیت کریمہ ہمیں جھنجھوڑ کر کہہ رہی ہے: اے انسانوں، اے انسانوں، تم ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ. جس موقع پر ہم اور آپ جمع ہیں، یہ یوم جمہوریہ کا موقع ہے، یہ ہمیں کوئی 1-2 دن محنت سے نہیں مل گیا، یہ 1-2 سال کی محنت سے یہ دن ہمیں نہیں مل گیا، بلکہ اس دن کے لیے ہمارے جانبازوں نے، ہمارے ملک کے سربراہوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے شہداء نے اس کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی. 1498 سے اس ملک کے اندر انگریزوں کا آنا شروع ہوا اور منظم طریقے سے 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بینر تلے ایک بڑی پروپیگنڈا اور بڑی تنظیم کے ساتھ انگریز اس ملک میں قابض ہوئے اور دیگر طرح سے نہ جانے کس طرح کا حلیہ اختیار کیا اور ضلع بائی ضلع، اسٹیٹ بائی اسٹیٹ اس ملک کو اپنا غلام بنا. ایک دن آیا جب اس ملک پر وہ پورا قابض ہو گیا اور ہم اور آپ کو غلام بنا لیا. اس وقت سب سے پہلے جنہوں نے اس چیز کو بھاپا تھا وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد وہ جو سوچ رکھے تھے وہ ان سے پہلے ہی اس دنیا فانی کو چھوڑ چکے. ان کے بعد ان کے شاگرد آئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، وہ اس مشن کو آگے بڑھائے. اس کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا وقت آیا، انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. اور یہ ایک فتویٰ نہیں تھا، ایک ایسا چنگاری تھا جو پورے ملک کے اندر آگ بن کر ابھرا اور پورے ملک کے بچے کے سینے میں یہ ابلتا رہا اور سب کے مشن میں جہاد کا جذبہ پیدا ہو گیا اور سب کے قلوب جہاد سے بلبریز ہو گیا اور سب کے مادہ میں بات آ گئی: ہمیں انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا ہے اور اسے اس ملک سے بھگانا ہے. چنانچہ اس تحریک چلتی رہی. اس ملک کے اندر آزادی دلانے میں مسلمانوں نے اہم اور کلیدی کردار ادا کیا. جس مسلمانوں نے انگریز کے ظلم و بربریت کو سہا، معاف کیجیے گا، تاریخ کے نگاروں نے اس تاریخ کو ختم کر دیا. جس بندے نے اپنے آنکھ سے دیکھا اس کی آنکھ کو انگریزوں نے پھوڑ دیا، اور جس کان نے اس درندگی کو سنا اس کان کے اندر سور کی چربی پگھلا کر، شیشے پگھلا کر ڈال دیا گیا اور بہرا کر دیا گیا. اور جس جسم نے اس چیز کو مرحمت کیا اور محسوس کیا، اس جسم کو توپ کی نوک پہ رکھ کر اس کے ریزے اڑا دیا. یہ تو منظم طریقے سے 1857 سے جنگ آزادی شروع ہوئی، جب ایک برتن میں مسلمان اور ہندو ایک ساتھ کھائے. اس سے پہلے 200-250 سال تک اکیلے مسلمانوں نے اس ملک کے لیے قربانی پیش کی. یہ تاریخ سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. تاریخ ایک ایسی چیز ہے اگر ایک بار لکھی چلی جائے کبھی اسے فراموش نہیں کہہ سکتا. یہ الگ بات ہے. آج ہم سے لوگ پوچھ رہے ہیں اپنے دیش کا پروانہ دو، دیش بھکتی کا ثبوت.
یہ کسی سے ڈھوپی چھپی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جس آیت کریمہ کو میں نے سہارا لیا اس کے اندر صاف صاف انسانیت سے خطاب کر کے کہا گیا ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہو، ایک ہو جاؤ، تم آگے بڑھ جاؤ گے، ترقی کر جاؤ گے۔ یہ ملک ہمارا ایسا ہے، اس ملک کو جمہوری ملک کہتے ہیں۔ جمہوری کا مطلب یہ ہوا اس ملک کے اندر اپنے لوگوں پر اپنا قانون لاگو کیا گیا۔ چنانچہ سب سے پہلے 1950 میں 26 جنوری کو منایا گیا، اس کے بعد یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اور ہم اور آپ کو پوری دنیا طاقت کے ساتھ الگ کرنا چاہے، جب تک ہم ایک رہیں گے اس ملک کے اندر ایک ذرہ برابر داغ پیدا نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ ایک رہیں گے، یہ ہمارا آخری پیغام ہے اس موقع سے، یوم جمہوریہ کے موقع سے۔ اگر ہم ترقی چاہتے ہیں، ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ملک کی سلامتی چاہتے ہیں، ہمیں ایک ہوگا، ایک ہونا ہوگا، ایک برتن میں کھانا ہوگا، ایک پلیٹ فارم پہ آ کے محبت کا پیغام سارے انسانوں کو دینا ہوگا انشاءاللہ دیں گے۔ میں اسی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔